بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، اس کلاس میں ہم علم حدیث کی بنیادی باتیں جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بیسک لیول پہ صرف ایک تعارفی کلاس ہے، ایڈوانس لیول پہ نہیں۔ ایسے لوگ جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، علم حدیث کے حوالے سے کچھ تعارف چاہتے ہیں، وہ عموماً پڑھتے ہوں گے کتابوں میں حدیث کی کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے اجنبی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس سیشن کے بعد وہ ان کے لیے اجنبی نہیں رہے گی۔ یہ کچھ چیزیں میں نے یہ خطہ سا جمع کیا ہے جو آپ کے سامنے آپ کو دے دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو ایک تو سمجھنے کے لیے آسانی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں، صرف نام لکھے گئے ہیں اصطلاحات کے، آگے وہ اصطلاح کیا ہے، فلاں حدیث کسے کہتے ہیں، وہ فلاں حدیث کب اور کیسے ہوتی ہے، وہ اپنے الفاظ میں آپ لکھ لیں گے تاکہ آپ کی یادداشت میں رہے، اور بعد میں بھی جب آپ اسے دیکھیں تو آپ پہچان لیں کہ یہ چیز ہم نے پڑھی تھی۔ جو چیز انسان سن لیتا ہے اور پھر اس کو لکھ لیتا ہے، وہ اس کو زیادہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چند تمہیدی کلمات کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے، آپ کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لغتاً حدیث حدث سے ہے، ہا دال ثا، جس طرح انگلش میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ڈرائیونگ یا ڈرائیور، اس میں ڈرائیو یہ روٹ ورڈ ہے، اس سے پھر آگے مختلف الفاظ بنتے جائیں گے۔ تو عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں عموماً مصدر کہہ دیا جاتا ہے، پھر آگے اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ کرنے والا، جس کے ساتھ ہوا، کر رہا ہے، کرے گا، یہ ساری چیزیں اسی سے پھر بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو لفظ حدث ہا دال اور ثا یہ روٹ ورڈز ہیں۔ ان کے معنی میں نیا ہونا آتا ہے، کسی چیز کا نیا نمودار ہونا، نیا لوگوں کے سامنے آنا۔ تو حدیث ایک لغوی معنی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اصطلاحی معنی اسی لغوی معنی سے ہمیشہ ملتا جلتا ہو۔ بسا اوقات وہ معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی کسی اور وجہ سے اسی سے ملتا جلتا رکھ لیا جاتا ہے، وہ پھر آگے تفصیلات لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث اصطلاحاً کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، آپ کی تقریر اور آپ کی صفت کو کہتے ہیں۔ عموماً 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ حدیث میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اسے قولی حدیث کہتے ہیں کہ یہ آپ کے قول سے حدیث بنی ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مبارک ہو، آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کے دوسرے معاملات ہیں، آپ کا سونا ہے، آپ کا جاگنا ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کا میل جول، دوسرے لوگوں سے حسن سلوک، جو بھی ہے، آپ کا جو فعل ہے، جو آپ کا عمل ہے، وہ جب نقل ہو کر ہم تک آئے گا تو اس کو ہم فعلی حدیث کہیں گے۔ وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے تعلق رکھتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقریر۔ ہم تو تقریر بولنے کو کہتے ہیں نا، میں اسپیچ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اسے ہم تقریر کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کی اصطلاح میں تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں قرر یقرر تقریر، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا۔ یہ قرار کا لفظ اسی سے بنا ہے، قاف را اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ قرار، برقرار، کسی چیز کو اسی حالت پر جاری رکھنا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، آپ خاموش رہ گئے
حالانکہ بطور نبی بطور معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے کہیں تو اس کی اصلاح کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے اپنے فرامین سے. لیکن اگر کوئی عمل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے، اس کے بارے میں کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں تقریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کام کو برقرار رکھا گیا ہے. تو یہ تیسری چیز ہوگی جو حدیث کی ہی ایک قسم ہے، یعنی حدیث میں شامل ہے تقریر. عموماً یہ تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں، قول، فعل اور تقریر. ایک چوتھی چیز بھی وہ بھی حدیث میں شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی نہیں ہے، فعل مبارک بھی نہیں ہے، آپ کی خاموشی بھی نہیں ہے کسی معاملے کو دیکھ کر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی صفت آپ کی بیان ہوئی. آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی چال مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ایسے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، درمیانے تھے. یہ ساری چیزیں صفت میں آتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے احوال، تو یہ بھی حدیث میں شامل ہیں. تو گویا جسے ہم سیرت کہتے ہیں نا، سیرت، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے. یا تو وہ آپ کے فرامین ہوں گے، یا آپ کے اعمال ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہوگی کسی معاملے کو برقرار رکھنے کے لیے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال ہوں گے، آپ کے جسم مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کو حدیث کہتے ہیں اصطلاحاً. لغتاً حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز ہوگی تو اس کو حدیث کہیں گے. تو عربی زبان میں آپ کوئی نیا پروگرام ہے، نئی دکان ہے، نئی چیز ہے، اس کو حدیث کا لفظ ہی بولتے ہیں. یہ لغتاً ہے. اصطلاحاً جب ایک خاص تناظر میں بولا جائے گا دین اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کی حجیت کیا ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو اور آپ کی صفت کو حدیث نبوی کہیں گے. یہ تو ہو گئی حدیث کے حوالے سے بات. اس سے کچھ ملتی جلتی دو تین چیزیں اور ہیں جو آپ حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے. حدیث کی جگہ پر ان کا استعمال پڑھیں. خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خبر، یہ دوسرے نمبر پر لکھا ہے. خبر بمعنی حدیث بھی استعمال ہوتا ہے. خبر جسے ہم کہتے ہیں یہ خبر آئی ہے، خبر آئی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کے حوالے سے جب کہا جائے گا کہ یہ خبر سے ثابت ہے، تو اس وقت خبر سے مراد حدیث ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آئی. کیونکہ اسلام میں، شریعت میں، ہمارے دین میں اسی خبر کی اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. تو خبر بمعنی حدیث بھی استعمال ہوتا ہے. تو بہت جگہ آپ پڑھیں گے کتابوں میں کہ یہ یعنی خبر اس طرح آئی ہے، خبر سے یہ چیز ثابت ہے، تو خبر کا معنی حدیث ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہی ساری چیزیں جو حدیث کے بارے میں بیان کی ہیں میں نے، وہ ساری خبر کے بارے میں بھی ہوں گی. اور کبھی کبھی خبر جو ہے وہ حدیث کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف سے کوئی بات منقول ہوتی تو اس کو خبر کہا جاتا ہے. تو عموماً حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بات کو کہتے ہیں، اور خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بات کو بھی کہتے ہیں، اور دیگر لوگوں سے منقول بات کو بھی خبر کہہ دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے خبر اور حدیث میں کہ کبھی خبر بھی حدیث کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی دیگر لوگوں کی طرف سے جو باتیں منقول ہو کر آتی ہیں ان کو بھی خبر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اثر. اثر، حمزہ، سا اور را. اثر یہ لفظ بھی عموماً استعمال ہوتا ہے. ہم پڑھتے آثار کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ فلاں چیز کے آثار ہیں، یعنی اس کی باقی ماندہ چیزیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو ابھی تک ہمیں اس چیز کی خبر دے رہی ہیں. فلاں قوم تباہ ہوگی، اس کے یہ آثار ہیں. جس طرح ہمارے یعنی مختلف تہذیبوں کے آثار ہمارے ملک میں موجود ہیں، دیگر دنیا میں موجود ہیں. تو آثار کہتے ہیں کسی چیز کے باقی حصے کو، یعنی وہ چیز تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے کچھ نشانات باقی ہیں. تو اس معنی میں اثر بھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال، افعال اور آپ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ نشانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس حوالے سے اثر کو بھی حدیث کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، عموماً آثار کا لفظ ظاہری چیزوں پر، جیسا کہ عصا ہے، لاٹھی ہے،
پگڑی مبارک ہے یا اس طرح کی چیزیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، تو ان کو آثار کہتے ہیں۔ آثار مبارکہ سے تبرک لینے کا مسئلہ آپ سنتے ہوں گے، بزرگوں کے آثار ہیں، تو ان سے ظاہری چیزیں، کسی کا جوتا ہے، کسی کے کپڑے ہیں، ان کو آثار کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کا پتہ دیتی ہیں، ان سے بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو حدیث کو اثر اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر آپ کی نشانی ہم تک پہنچی ہے، تو اثر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے معنی میں، اور اسی سے نسبت کر کے اثری لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان ہے تو اس سے نسبت کرنی ہو تو پاکستانی استعمال ہوتا ہے کہ پاکستان والا، ٹھیک ہے، لاہور تو لاہوری، لاہور والا، لاہور میں رہنے والا۔ تو اثری، اثر والا، یعنی جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، یعنی جو حدیث والا ہے، جو حدیث کو حجت سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے یا اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، اس کو اثر ہی کہا جاتا ہے۔ تو اثر کا لفظ بھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے جو لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں، ان کی طرف جو منسوب اقوال افعال ہوتے ہیں ان کو آثار عموماً کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کے معنی میں بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں حدیث کے حوالے سے، حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، حدیث کسے کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ اب دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے سند اور ایک ہے متن۔ دیکھیں ہم آج کے دور میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے قریباً کوئی 1450 سال ہو چکے ہیں، 1400 1450 اتنی صدیاں بیت چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات سنی تو خاموشی اختیار کی، اس کو برقرار رکھا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا، تو ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ثابت مان لیں کہ واقعی جس نے جو بیان کیا ہے ٹھیک کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہودیوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ سکیں۔ ان کے حالات و واقعات، ان کے شب و روز، ان کی عبادت کا طریقہ وہ بالیقین ثابت کر سکیں ٹھوس دلائل کے ساتھ، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے معمولات کو جاننے کے لیے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ سند لغت کے اعتبار سے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر انسان ٹیک لگائے، کسی چیز پر ٹیک لگاتا ہے، اس کو آسرا ہوتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، وہ کسی معاملے میں کھڑا رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ٹیک لگاتا ہے۔ تو سند یہ ایک آسرا ہے اور ٹیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانچنے کے لیے۔ یہ ایک چین کو کہتے ہیں، ایک لڑی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے، جو ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس نے یہ بات کی ہے، آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس نے واقعی یہ بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، تو آپ اس کا سورس ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تو وہ شخص ڈائریکٹلی اس سے بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں خود سن کے آیا ہوں، تو آپ صرف اس سورس کو یعنی اس شخص کو دیکھتے ہیں، اگر وہ سچا ہے اور اس کا دماغ درست ہے تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، سچا قابل اعتماد شخص ہے اور ایک شخص کے بارے میں مجھے خبر دے رہا ہے، لہٰذا اس کی خبر ٹھیک ہے۔ اب اخبار ہمارے ہاں چھپتے ہیں، اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ احتیاط ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ خبر کے سورس جو صحافی ہوتے ہیں ان کے پاس خبروں کے سورس ہوتے ہیں، اگر خبر جھوٹی ثابت ہو جائے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سورس کیا تھا، آپ نے یہ جھوٹی خبر کیوں بریک کر دی، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہمارا سورس یہ تھا، ہم نے فلاں سے سنی تھی، یا فلاں ذریعے سے ہمیں ای میل آئی تھی، یا ہمیں فون کال آئی تھی، یا فلاں نے ہمیں کوئی فوٹیج بھیجی تھی، اس بنا پر ہم نے یہ خبر بریک کی۔ ان کے پاس بھی کوئی سورس ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی خبریں ہیں جن کے جھوٹا سچا ہونے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی، جھوٹی خبریں ہوتی رہتی ہیں، سچی ہوتی رہتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی خبر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ کیا ہے، اس چیز کو برقرار رکھا ہے، آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا، یہ ہمارے لیے دین اور شریعت ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے دین اور شریعت کو اس طرح بغیر کسی سورس کے یا اس سورس کو پرکھے بغیر اس کو اپناتے رہیں، یا ہم سمجھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم واقعتاً ایسی تھی۔
کے لیے ہمیں سورس کی تلاش کرنی پڑے گی. اس سورس کو کہتے ہیں سند. سند ایک چین کو کہتے ہیں, ایک لڑی کو کہتے ہیں جو ٹوٹے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی. مجھے میرے استاذ نے بتایا, اس کو اس کے استاد نے, ان کو اس کے استاد نے, ان کو اس کے استاد. یہ آخر میں اگر آپ لاسٹ اپنا صفحہ دیکھیں تو اس میں آخر میں بالکل حدیث رسول کے عنوان سے لکھا گیا اور نیچے ایک چین بنائی گئی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟ آپ سے بیان کرتے ہیں کوئی صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات جن کو نصیب ہوا ہے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھی ہیں, وہ آگے بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو جن کو ہم تابعین کہتے ہیں. یعنی صحابی کا شاگرد ہوگا تابعی. تابعی کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والا, یعنی صحابی کے پیچھے آنے والا تابعی. پھر ہم کہتے ہیں تبع تابعی. تابعی کا جو شاگرد ہوتا ہے وہ تابعی کی پیروی کرنے والا, اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. اس طرح ان کا شاگرد جو ہے اس کو تبع تابعی کہتے ہیں, یا تبع اتباع تابعین کہتے ہیں کہ تبع تابعین کی پیروی یعنی ان کے پیچھے آنے والا. تو یہ ایک چین ہوتی ہے اور اس سے آگے کوئی امام یا محدث ہوتا ہے جو حدیث کو نقل کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک چین ہے پوری کی پوری. ایسے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا اور ہم نے مان لیا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم الشان اور جلیل القدر محدث ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء میں ہے نا, بہت اونچا مقام ہے, اور دیگر جو ادیان ہیں اسلام کے علاوہ بھی سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں, وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں. مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے, لیکن ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو اسی طرح کچھ بزرگ ایسے ہیں ہماری امت میں بھی کہ مختلف مکاتب فکر جو ہیں وہ سارے کے سارے ان پر ضرور متفق ہیں, ان کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہی ہے, ان کو بزرگ ہی تسلیم کرتے ہیں, ان کا انکار نہیں کرتے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کی مسلمانوں میں اسی طرح ایک شان اور ان کا مقام ہے جس طرح دیگر ادیان اور اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کا. غیر متنازع شخصیت, کنٹروورشل نہیں ہے وہ. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں, صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین. یہ جو سند ہے نا, یہ جو چین ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں, یہ دین ہے, یہی ہمارا دین اور یہی ہماری شریعت ہے. یعنی اسی کے ذریعے ہمارا دین اور شریعت ہم تک پہنچتا ہے. وہ فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہ ہوتی, جس طرح باقی دیگر مذاہب کے پاس کوئی سند نہیں, ان کے پاس کوئی چین نہیں ہے جو ان کو اپنے نبی تک لے کے چلے جائے, کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ سند اور چین ہے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں اسی طرح جس طرح میں نے لکھی ہے. یہاں صحابی کی جگہ نام لکھا ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بیان کرنے والے جو ہیں وہ ان کا نام لکھا ہوگا. جو تابعی ہیں وہ کون ہیں؟ سعید بن مسیب ہیں مثال کے طور پر, ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوگا, ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوگا. تو ہم خود اس کو چیک کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. اگر تو سارے لوگ اس چین میں ہر کڑی وہ مضبوط کڑی ہے اور کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے درمیان سے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چین بالکل صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے. تو امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر سند یہ نہ ہوتی اسلام میں تو لقال من شاء ما شاء, جس کے جی میں جو آتا کہتا رہتا, کوئی پابندی نہ ہوتی. وہ کہتا کہ دین یہ ہے, شریعت یہ ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے, آپ نے یوں کیا تھا. ہر شخص جو اس کا مذہب ہوتا اس کے مطابق خود ہی اپنے ذہن سے بناتا رہتا, اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا بھی کیوں آپ کہہ رہے ہو. اب ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس سورس کیا ہے. آپ جو کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, آپ نے یہ کیا ہے. بہت ساری ایسی سوشل میڈیا پہ بے پر کی اڑائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, ان کو حدیث کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. بے پر کی اڑائی ہوتی ہیں. ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے تو وہ نہیں ملتا, یا اگر مل جائے سورس تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی چین ٹوٹی ہوئی ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس کی چین ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے کیسے پتہ چل گیا؟ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہماری سر آنکھوں پر, ہمارے قلب و اتھر
جو ہمارے قلوب و اذہان ہیں ان کے لیے، ان کو معطر کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو اس کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے، وہ تو ہوتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے، تو ہم صرف یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کو مان نہیں لیں گے، بلکہ ہم سورس چیک کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو آپ نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، تو آپ سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیا سورس ہے آپ کے پاس؟ لوگ بناتے بھی تو ہیں نا، جھوٹی حدیثیں بھی بناتے ہیں، ثواب سمجھ کر بنانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جی بالکل، پرانے دور میں محدثین کرام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ کرامیہ ایک فرقہ تھا باقاعدہ طور پر جو حدیث کو گھڑنا اس کو ثواب سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے بنا کر صحیح باتیں ہی لوگوں میں پھیلاتے ہیں نا، لوگوں کو اس سے ترغیب ہوتی ہے، ہم کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرمایا، تو لوگ کہیں گے واقعی فرمایا ہے تو چلو عمل کریں۔ یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے، کوئی بات آپ کو کتنی ہی اچھی لگے، جس طرح اولڈ از گولڈ، کتنا اچھا جملہ ہے، کتنا اچھا جملہ ہے، اولڈ از گولڈ، اور یہ کائناتی سچائی، آفاقی سچائی ہے جسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، ہے نا، اتنی اچھی بات، غیر متنازع، لیکن اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بہت سارے صحابہ، درجنوں صحابہ کرام سے منقول ہے، درجنوں صحابہ کرام سے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل کیا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمد، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرے پاس اس کا سورس کوئی نہیں ہے، میں نے کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں پڑھی ہوئی، بس سوشل میڈیا پہ آئی ہے اڑتی اڑتی تو اسے آگے فارورڈ کیے جا رہے ہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر اسے ڈیل کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ کتنی ہی اچھی، کتنی ہی سنہری بات ہو، کتنا ہی زرعی قول ہو، اقوال زرعی میں سے ہو، اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح منسوب نہیں کر سکتے بغیر سورس کے۔ ہاں آپ نے فرمایا ہے تو وہ تو آپ کا ہر فرمان ہی قول زرعی ہے، آپ کا ہر فرمان ہی وہ سنہری قول ہے، لیکن ہر اچھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا کہ آپ نے فرمایا، یہ بھی درست نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود رہے ہیں جو ثواب سمجھ کر حدیثیں گھڑتے رہے ہیں، آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ حدیث، جھوٹی حدیث بنا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا اس کے آخر میں حدیث لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ احتیاط طلب امر ہے۔ ہمارے پاس سند جو ہے نا، سند یہ ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے متن۔ متن کسے کہتے ہیں؟ سند کے ذریعے جس چیز تک ہم پہنچتے ہیں اس کو متن کہتے ہیں۔ ہم ایک چین چلاتے ہیں، مجھے میرے استاد نے، اسے استاد نے، فلاں محدث نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو تبع تابعی نے، ان کو تابعی نے، ان کو صحابی نے۔ اب صحابی بیان کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا کیا ہے؟ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو قول ہم نے نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی خاطر ہم نے اتنا لمبا سورس چلایا ہے، جس کی خاطر ہم نے اتنے واسطے طے کیے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، جو فعل ہے، جو تقریر ہے، جو چیز بیان کرنا مقصود ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ متن یعنی یہ حدیث جسے ہم عرفی معنوں میں حدیث کہتے ہیں، ہم تو حدیث اسے، سند کو تو ہم سند ہی کہتے ہیں نا۔ سند کے بعد جو چیز ہے، جس چیز تک ہمیں سند لے کر گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، یا اسی طرح آگے آئے گا صحابہ کے اقوال افعال یا تابعین کے اقوال افعال، تو جہاں تک ہم سند کے ذریعے پہنچتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں متن، یعنی وہ چیز جو بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، وہ حدیث ہو، صحابی کا قول ہو، عمل ہو، اس کو متن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں حدیث کا متن ہے، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں، سند کے علاوہ ہیں، سند یہاں ختم ہو گئی ہے، آگے بات شروع ہو گئی ہے، اصل بات، اس کو متن کہتے ہیں۔ تو اب ہم تقسیم کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف اقسام میں۔ تو نسبت کے اعتبار سے یہ تقسیم کئی اعتبار سے ہوگی، یعنی حدیث کی تقسیم کئی اعتبار سے ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کی یہی قسمیں ہیں،
مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں. جیسے انسانوں کی ہم کیٹیگریز بناتے ہیں مختلف اعتبار سے. اگر ہم مال و دولت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کیٹیگری ہوگی, اگر ہم جسمانی قوت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کیٹیگری ہوگی, شرافت دیانت امانت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کیٹیگری ہوگی. تو ایک ہی طرح انسانوں میں مختلف کیٹیگریز ہم ایک ہی وقت میں بنا سکتے ہیں. تو حدیث کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, مختلف اعتبار سے قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہاں بنیادی طور پر 4 قسمیں لکھی گئیں, 4 قسمیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں نسبت کے اعتبار سے. نسبت کسے کہتے ہیں؟ تعلق کو نسبت کہتے ہیں نا. کسی چیز سے ہم کسی چیز کا ناطہ قائم کر رہے ہیں, تو ہم جو بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ عمل ہے, یہ فعل ہے, یہ قول ہے, یہ تقریر ہے, یہ صفت ہے, یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ سمجھے؟ قول کس کا ہے, یہ عمل کس کا ہے, یہ تعلیم کس کی ہے, جس کی طرف ہم منسوب کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں بنے گی موٹی موٹی. سب سے پہلے حدیث قدسی کہ جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی. حدیث قدسی پاکیزہ ذات کی طرف نسبت ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے. ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو, یا آپ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملے میں نسبت اللہ کی طرف نہ بھی فرمائیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے, یہ بات ڈن ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ یہ نہ بھی فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے دینی معاملے میں, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں, اپنی خواہش سے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے. لہٰذا ہر حدیث بھی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے. لیکن اگر ڈائریکٹلی بھی لفظوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے آپ عموماً سنتے ہیں, اور رمضان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے, ہر روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ تو بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے, اس کا بدلہ بھی میں خود ہی اسے دوں گا. یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے, یہ حدیث قدسی ہے, یعنی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی ہے, تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ان احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہے باقی احادیث کے مقابلے میں, بہت کم, چند 100 بھی نہیں بنتی. عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنی ہی بات فرماتے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کی بات ہوتی وحی کے ذریعے. تو کچھ احادیث ایسی ہوں گی جن میں مینشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یوں فرماتا ہے, اسے حدیث قدسی کہیں گے. اس کے بعد ہے مرفوع حدیث, ایسی حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو, یعنی آپ تک پہنچتی ہو. یعنی چین چلتی 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 صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, آپ نے یوں عمل کیا, آپ نے یوں تعلیم دی, آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا, اسے ہم کہیں گے مرفوع حدیث ہے. مرفوع رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا, جس طرح رفع الیدین آپ سمجھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا, رفع الیدین, رفع یدین ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, یدین دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں. تو رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا. مرفوع اسم مفعول کا صیغہ ہے, بلند کی ہوئی. مرفوع حدیث جس حدیث کو بلند کیا گیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یعنی راستے میں کہیں اٹک نہیں جاتی, اس کو پورا پہنچایا گیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث. یعنی دوسرے لفظوں میں ایسی حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. اس کے بعد ہے موقوف حدیث. موقوف وقف یقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا, اور موقوف کسی چیز کو ٹھہرا دینا. ٹھہرائی ہوئی حدیث جس کو صحابی تک ٹھہرا دیا جائے, آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان نہ کیا جائے, بلکہ کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا تھا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا تھا, اس کو کیا صحابی تک اگر بات ٹھہر جائے, اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جائے بلکہ صرف صحابی تک رہ جائے, یعنی اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے قول فعل وغیرہ وہ صحابی کا ہو, اس کو کہتے ہیں موقوف حدیث. ایسی حدیث جو صحابی تک پہنچتی ہو. تو یہ نسبت کے اعتبار سے نا, نسبت اس قول فعل کی کس کی طرف ہوگی تو اس حساب سے اس کا نام رکھا جائے. حدیث قدسی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی.
حدیث مرفوع جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور حدیث موقوف جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہوگی، اور حدیث مقطوع حدیث جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو، یعنی صحابی سے بھی بیان کر، صحابی کا شاگرد ہے، جس طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، مشہور تابعین ہیں، آپ نام سنتے رہتے ہیں ان کے. تو جو بات ان تک پہنچے گی یا جو عمل ان سے بیان کیا جائے گا اس کو کہیں گے مقطوع حدیث. مقطوع حدیث، قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو وہ گویا صحابی سے بھی پیچھے کاٹ دی گئی، آگے گئی نہیں ہے. مقطوع حدیث یعنی کسی تابعی کا قول یا فعل یا وہ جو روایت ہے کسی تابعی سے منسوب ہے، اس کو کہتے ہیں مقطوع حدیث. تو یہ نسبت کے اعتبار سے ہم نے حدیث کی قسمیں پڑھی ہیں. اللہ کی طرف نسبت ہو تو حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو مرفوع حدیث یا حدیث مرفوع ہے. صحابی کی طرف اگر اس کی نسبت ہو، صحابی تک پہنچتی ہو تو اسے موقوف حدیث کہیں گے، اور اگر تابعی تک پہنچتی ہو، صرف تابعی تک جا کے ختم ہوگی، تابعی نے یہ کیا یا کہا یا فرمایا، تو اسے کہتے ہیں مقطوع حدیث یا حدیث مقطوع. اب اس سے آگے ہم چلیں گے. حدیث کی تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. ایک حدیث ہے اس کو ایک راوی بیان کرتا ہے، ایک حدیث ہے اس کو 2 راوی بیان کرتے ہیں، 3 بیان کرتے ہیں، 7 بیان کرتے ہیں، 10 بیان کرتے ہیں، 100 بیان کرتے ہیں. تو راویوں کی تعداد کتنی ہے ہر طبقے میں؟ یہ طبقے آپ نے دیکھ لیے ہیں نا، صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، پھر اس سے بیان کرنے والا، پھر امام ہے. تو یہ طبقے ہیں. تو ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کیا ہے؟ ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تعداد ایک بھی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے اور ہم تک صحیح طور سے پہنچ گئی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک صحابی نے بیان کی تو ہم کیوں مانیں. ایک صحابی بھی بیان کرے تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. 2 بھی بیان کریں، 3 بیان کریں، 10 بیان کریں، 15، 20، 100 بیان کریں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر سورس صحیح ہے. تو یہ تقسیم ویسے پہچان کے اعتبار سے کی گئی، پہچان کے اعتبار سے، تاکہ آپ کو پہچان کرنا آسان ہو. تو سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے متواتر. متواتر حدیث. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں تفتیش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مطلب کوئی سچا جھوٹا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی بیان کرنے والا کیسا ہوگا. ایک سورس ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں، 2-3 ہیں تو آپ پھر بھی چیک کرتے ہیں کہیں جھوٹ نہ بول رہے، کوئی پلاننگ نہ کی ہو انہوں نے. تو اگر اتنی تعداد ہو جائے، مثال کے طور ہر گلی محلے میں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں کہ ہم نے فلاں جگہ آگ لگی دیکھی ہے، ہم دیکھ کر آئے، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پھر آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. زبان زدے عام ایک بات ہو جاتی ہے، تو وہ سب لوگوں نے دیکھی ہوتی، اتنے لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے کہ چند لوگ پلاننگ کر کے اس کو جھوٹ سے بیان نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث. متواتر ہر طبقے میں بیان کرنے والے راویوں کی تعداد، یعنی صحابہ کرام میں بھی اتنی تعداد ہو. جس طرح میں نے بیان کیا کہ جھوٹی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والی جو بات ہے، جو وعید ہے، یہ بہت سارے صحابہ کرام نے بیان، درجنوں صحابہ کرام نے. تو یہ اس اعتبار سے متواتر ہوگی کہ درجنوں تو صحابہ کرام ہی بیان کر رہے ہیں، ان کے شاگرد پھر آگے اور زیادہ ہوں گے، ان کے شاگرد پھر آگے سینکڑوں ہزاروں میں بات چلی جائے گی. تو متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو. اب یہ آگے مختلف لوگوں کی مختلف رائے رہی ہے کہ وہ تعداد کتنی ہونی چاہیے. بعض نے تو کہا کہ کم از کم 100 ہونی چاہیے، تب ہمیں یقین ہوگا کہ سارے مل کر پلاننگ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 70 ہونی چاہیے، کچھ نے کہا 40 ہونی چاہیے، کچھ نے کہا 10 ہونی چاہیے، 7 تک بھی آپ، یعنی کچھ لوگ آئے ہیں 10 تک محتاط، یعنی ایک اندازہ ہے کہ 10 تک اگر راوی بیان کریں ایک حدیث کو تو اس کو متواتر کے درجے پر لے جایا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. تو متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں زیادہ ہوں. صحابہ بھی بہت زیادہ ہیں، تابعین بھی بہت زیادہ ہیں، تبع تابعین بھی بہت زیادہ ہیں، ان سے آگے بھی بیان کرنے والے خود بخود زیادہ ہو جائیں گے نا. اگر صحابہ ایک درجن ہیں تو ایک صحابی کے اگر 10 شاگرد ہوئے تو وہ 120 ہو جائیں گے، اور 120 کے آگے شاگرد جو ہیں وہ اگر 10 ہوئے تو وہ 1200 ہو جائیں گے. یہ پہلے طبقات میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تعداد کا، آخر طبقات میں تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر طبقے میں بہت زیادہ لوگ روایت کریں. اب اس کے بعد ہے مشہور حدیث. متواتر کے مقابلے میں عموماً آحاد کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث آحاد ہے. متواتر کا مطلب
وہ جو میں نے بیان کر دیا، احاد یہ ہے کہ جو متواتر نہ ہو. مثال کے طور پر صحابہ کے طبقے میں ہی 3 بیان کرنے والے ہوں، 3 اگر بیان کرنے والے آگے جا کر ہزاروں بھی ہو جائیں تو ایک طبقے میں تو کم ہو گئے نا متواتر کی تعداد سے، تو اس کو کہہ دیتے خبر احاد ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہیں پھر، یعنی جو متواتر نہیں بنتی اس کی 3 قسمیں ہوں گی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ مشہور حدیث. مشہور، ایک تو مشہور وہ ہے نا جو زبانوں پہ مشہور ہو جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں بڑی مشہور ہوگی بات، وہ تو جھوٹی بات بھی مشہور ہو جاتی ہے. یہ ہے حدیث کی خاص اصطلاح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی بیان کرنے والے ہوں. ہر طبقے میں، یعنی صحابہ بھی کم از کم 3 ہوں، پھر ان کے شاگرد بھی کم از کم 3 ہوں، اور آگے تو پھر زیادہ ہو جائیں گی نا. کم از کم 3 راوی ہر طبقے میں موجود ہوں بیان کرنے والے، اس کو کہیں گے کہ یہ مشہور حدیث ہے. مشہور حدیث ہے، کم از کم 3 راوی ہوں. اب کسی ایک طبقے میں بھی اگر 3 راوی رہ جائیں تو وہ متواتر، مثال کے طور پر ہر طبقے میں 100 ہیں 200 ہیں، اگر صحابہ میں سے 3 رہ گئے ہیں تو وہ متواتر نہیں رہے گی، کیونکہ یہ شرط یہ ہے کہ پوری چین اسی طرح ہو، ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں. تو مشہور حدیث وہ ہوگی جس کے کسی ایک طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں. کم از کم کی حد ہے، زیادہ جتنے مرضی ہوں. اب مثال کے طور پر ہر طبقے میں 50 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 7 ہیں، کسی ایک میں 3 رہ گئے تو وہ حدیث مشہور ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے جب راویوں کا اعتبار کرنا ہے تو کم از کم تعداد کا کسی بھی طبقے میں اعتبار کرنا ہے. تو مشہور حدیث وہ ہوگی جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں. کم از کم 3 راوی ہوں. پھر ہے عزیز حدیث. ایسی حدیث جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں. ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عزیز حدیث ہے. اس کے پیچھے لاجک بھی ہے. جس طرح مثال کے طور پر مشہور 3 لوگ اگر بیان کر دیں تو بات پھیل جاتی، تو اس کو مشہور اس لیے کہتے ہیں. عزیز یہ عزت سے ہے، عزت. اس کو تقویت کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہے، تقویت. فعززنا بثالث سورہ یاسین میں ہے کہ 2 بندے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو تقویت بخشی، ایک تیسرا بھیج دیا تاکہ ان کی تائید کرے. تو تقویت کے معنی میں آتا ہے. تو ایک بندہ بیان کر رہا ہو، ساتھ میں دوسرا بھی آ جائے تو اس کی تقویت ہو جاتی ہے. تو اس کو عزیز حدیث کہتے ہیں کہ کم از کم ہر طبقے میں 2 راوی بیان کرنے والے، کسی طبقے میں 2 سے کم نہ ہوں. صحابہ میں بھی کم از کم 2 ہوں، تابعین میں بھی کم از کم 2 ہوں، اور تبع تابعین میں بھی کم از کم 2 ہوں. اس طرح جب تک ہماری وہ چین مکمل نہیں ہو جاتی 2 راوی کم از کم رہیں ہر طبقے میں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ عزیز حدیث ہے. عزیز. اس کے بعد ہے غریب حدیث. غریب. غریب ایک تو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. عربی زبان میں غریب کا بالکل اور معنی ہے. غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی، جسے ہم عجیب و غریب بولتے ہیں، عجیب و غریب. تو اردو زبان میں عجیب کے ساتھ غریب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تعجب خیز. اجنبی جس کی جان پہچان کم ہو تو اس کو کہتے ہیں غریب. تو مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم غریب ہو. غریب کا مطلب مسافر، اجنبی. جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے سفر کے دوران اپنا سفر کس طرح وہ بسر کرتا، اگر اسے سٹے بھی کرنا پڑے تو اس کا سٹے کس طرح کا ہوگا. سفر پہ آپ کراچی جا رہے ہیں تو آپ راستے میں کوئی وہاں پر کوئی ایسا کمرہ کو ڈیکوریٹڈ بنانا نہیں شروع کر دیں گے، یا کوئی محل وہاں بنانا شروع کر دیں گے کہ میں نے عارضی طور پر سٹے کرنا ہے تو میں یہاں پر بہت زیادہ کو بندوبست کر لوں یا مال و متاع اور اسباب یہاں اکٹھے کر لوں. آپ کے پاس وہ سرسری سامان ہوگا جتنی دیر آپ نے ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ کی منزل جو ہے وہ آگے ہے، آپ کی نظر منزل پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتے. غریب کا معنی مسافر. اجنبی کسی علاقے میں ہے تو آپ وہاں اپنا پڑاؤ نہیں ڈالیں گے، بس جتنا آپ کو کام ہے وہاں کریں گے. تو دنیا کو ہم نے اتنا حاصل کرنا ہے جتنا ہمیں بہت ضرورت ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. دنیا کو اتنا ہی حاصل کرنا ہے. غریب یعنی مسافر بن کر رہنا ہے. جتنا اسباب مسافر کو اگر ایک سوٹ چاہیے نا تو وہ 10 نہیں اٹھائے گا، اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، کیونکہ وہ سفر کر رہا ہے، اس کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے سفر اصل اس کی منزل جو آگے ہے اس کی نظر اپنی منزل پر ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. تو غریب کو مسافر کہا گیا. مسافر عموماً اکیلا ہوتا ہے. آپ سفر کرتے ہیں کبھی 2-3 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہیں. تو غریب حدیث کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا کسی نہ کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائے. کسی بھی طبقے میں اگر ایک راوی رہ گیا، مثال کے طور پر بیان کرنے والے یہ انما الاعمال بالنیات، یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کو صحابہ کرام میں سے بیان کرنے والے صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کسی اور صحابی نے بیان نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی تھی، صحیح بخاری میں ممبر پر وہ حدیث بیان کی، اس وقت صحابہ بھی موجود تھے۔ تو بہرحال صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور ان سے بیان کرنے والے پھر ایک شاگرد ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے پھر ایک شاگرد ہیں، یعنی اسلام کے دار و مدار اس حدیث پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا۔ تو یہ ایک بیسک حدیث ہے، اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی رکھنی تھی انسانوں کے لیے کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر دور میں اتنے لوگ ہوں تو تب حدیث کی حفاظت ہو۔ صرف عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، ان سے ایک شاگرد اور ان سے ایک شاگرد، 3 واسطوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 طبقوں اور 3 واسطوں تک یہ صرف ایک ہی شخص اس حدیث کو بیان کرتا رہا، اس کے بعد جا کر اس کی سندیں زیادہ ہوئی ہیں۔ تو یہ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائے، چاہے وہ ایک صحابی ہو یا ایک تابعی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ تو تھی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم۔ جی غریب ہوگی۔ اب ہے حدیث کی تقسیم قوت و ضعف کے اعتبار سے۔ اب یہ جتنی بھی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ بات آپ سمجھے کہ یہ حدیث واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ مطلب مرفوع حدیث ہم کہتے ہیں نبی کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کا سورس صحیح بھی ہو سکتا ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتا، ہم اس کو مرفوع حدیث ہی کہیں گے۔ ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بیان کیا ہے، اب بیان کرنے والا کون ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا اعتبار ہم نے نہیں کیا۔ ابھی تک جتنی بھی کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں ان کا حدیث کے صحیح یا اس کے صحیح نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب کیٹیگریز میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غیر صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح یا غیر صحیح کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ سب سے بڑی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ مقبول یا مردود کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ مقبول اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی، یعنی اس کا سورس، اس کی چین صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک والی ہو، وہ 10 والی ہو، وہ 100 والی ہو، اس کی چین صحیح ہوتی ہے امام سے لے کر، بیان کرنے والے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو کہتے ہیں مقبول حدیث، یعنی جس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری ہے مردود حدیث، جس کو ہم رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، منسوب ضرور ہے، کسی نے کہا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مردود۔ مقبول اور مردود۔ اب مقبول میں پھر آگے قسمیں ہوں گی۔ ایک ہے صحیح حدیث، ویسے تو جو بھی حدیث مقبول ہو اس کو صحیح بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ ہماری عمومی بات ہے۔ عموماً جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، چاہے اس کی سند 1 ہو، اس کی 10 ہوں، یا چاہے اس کے بیان کرنے والے ہر طبقے میں کتنے ہوں، اس کو ہم صحیح ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن آگے پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے محدثین، اس میں 5 شرطیں ہوتی، 5 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو بیان کرنے والا راوی ثقہ، قابل اعتماد ہو، قابل اعتماد راوی اسے بیان کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث۔ اس کی ایک شرط ہے ثقہ راوی، جسے ہم کہتے ہیں قابل، ہمارے پاس ایک شخص ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا یہ بات بیان کرنے میں بھی وہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ اس سے جھوٹ کے حوالے سے کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ سچا ہے۔ دوسرا، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے۔ کچھ لوگ بھلکڑ ہوتے ہیں، بات بھول جاتے ہیں، دیکھا کچھ ہوتا ہے، بیان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 صفات اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کو کہتے ہیں معتبر شخص ہے، اس کی خبر ہم بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے۔ تو ثقہ راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کردار بھی اچھا ہو، کردار اچھا یعنی وہ سچا ہو، فاسق فاجر نہ ہو، وہ اسلام کو فالو کرنے والا ہو، متبع شریعت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے حافظے میں بھی کمزوری نہ ہو۔ کبھی راوی بیان کرنے والا وہ اپنے حافظے سے، دماغ سے یاد رکھ کے بیان کرتا ہے، اور کبھی کچھ لوگ لکھ کر بیان کرتے ہیں۔ تو لکھنے والوں کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنے استاد کو چیک کروایا ہے، لکھنے میں ان سے غلطی تو نہیں ہو گئی تھی، اگر وہ اپنے استاد کو چیک کروا لیں تو کہیں گے شاباش میں نے ایسے ہی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے آپ اسے آگے بیان کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے راوی بیان کرنے والا ثقہ ہو۔
اس کے بعد یہ ہے کہ سند متصل ہو، وہ اپنے جس استاد سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد یہ پیدا ہوا ہو، اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ مر گیا ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے، اب میری ڈاکٹر علامہ اقبال سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ میں پیدا بعد میں ہوں، علامہ اقبال بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا میں اگر ان سے بیان کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی سے سن کر بیان کر رہا ہوں، میری چین جو ٹوٹی ہوئی ہے درمیان میں، یا تو میں کہوں گا کہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا ان کی مشہور کتاب جو ان سے نقل ہو کر آئی ہے، پھر تو بات اگر کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی کا میں بیان کروں تو پھر مجھے سورس بیان کرنا ہوگا کہ مجھے فلاں نے بتایا، اسے فلاں نے بتایا، علامہ اقبال نے ایسے کہا، کم از کم 2 یا 3 واسطے تو علامہ اقبال کی زندگی تک ہونے چاہیے نا ہمارے اور ان کے درمیان، ورنہ ہمارا جو درمیان میں چین ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ راوی بیان کرنے والا وہ ثقہ قابل اعتماد ہو، جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، اس سے وہ اس کی شاگردی بھی اس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مثلی ہی وہ بیان کرے، جس سے بیان کرنا ہے وہ بھی اس کی طرح کا قابل اعتماد ہو، صرف ایک راوی کا قابل اعتماد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی قابل اعتماد ہو۔ تو دیکھیں کہ چین جڑ گئی نا، بیان کرے گا اپنے ڈائریکٹ استاد سے جس سے اس نے خود حدیث سنی ہے یا بات بیان سنی ہے، اس سے بیان کرے گا، اور وہ بھی استاد اس کی طرح کا سچا بھی ہوگا اور حافظے کا مضبوط بھی ہوگا۔ تو اسی طرح اگر وہ چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو 3 شرطیں پوری ہو گئی، 3 شرطیں کہ راوی خود ثقہ ہے، وہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہے، اور درمیان میں کہیں چین ٹوٹی ہوئی، سند کہیں منقطع نہیں ہے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں آیا ہوا، 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، شاذ کی بات آگے آئے گی مختصر سی، اور وہ معلول نہ ہو، اس میں کوئی مخفی علت نہ ہو، وہ بھی محدثین بتا دیتے ہیں، ٹیکنیکلی معلوم ہو جاتا ہے وہ بھی، لیکن وہ ظاہراً عام بندے کو نہیں محسوس ہوتا، عام بندے کو نہیں مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نیچے یہ میرے ضیاء بھائی ہیں، میری ان سے ملاقات ہے، میں روزانہ ان سے ملتا ہوں، لیکن آج مجھے یہ بھائی بتاتے ہیں کہ ضیاء بھائی نے صبح یہ بات کہی ہے۔ اب وہ بات میں نے ڈائریکٹلی ضیاء بھائی سے سنی تو نہیں سنی نا، میں نے تو ان سے سنی، میرا سورس یہ ہے نا، لیکن میں بیان کرتے ہوئے ویسے ہی بیان کرتے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کا حوالہ دوں، میں کہہ دیتا ہوں ضیاء بھائی نے ایسے کہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں مسئلہ درمیان میں موجود ہے نا، میں نے کہا کہ ضیاء بھائی نے ایسے کہا، حالانکہ میری ضیاء بھائی سے ملاقات بھی ہے، میں بہت ساری باتیں ان سے روزانہ سنتا بھی ہوں، لیکن یہ ایک خاص بات تو میں نے ایک واسطے سے ان سے سنی تھی نا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ مخفی معاملہ ہے جو عام بندے کے سامنے نہیں آتا۔ آپ میرے سے سنیں گے تو ضیاء بھائی سامنے بیٹھے آپ کہیں گے میں نے تو ڈائریکٹ بیان کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ڈائریکٹ نہیں، وہ انڈائریکٹ ہوگی۔ تو بسا اوقات کوئی مخفی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد معلوم ہوتا ہے، تو اس کو یہ 5 شرطیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہے کہ بیان کرنے والا ثقہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا استاد بھی ثقہ ہو اوپر پوری سند میں، تیسرا یہ ہے کہ سند متصل ہو، درمیان سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، چوتھا یہ ہے کہ شاذ نہ ہو، پانچواں یہ ہے کہ کوئی اس میں مخفی علت نہ ہو جو ظاہراً نظر نہیں آ رہی، اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث۔ جی میں آگے آ رہی ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ گیا ہوں، شاذ حدیث بتاتا ہوں آگے۔ اب اختصاراً یہ سمجھ لیں کہ وہم ہو گیا کسی، ایک بندہ قابل اعتماد بھی ہے، اس کا حافظہ کمال درجے کا ہے، لیکن کسی معاملے میں زندگی میں اس کو بھی وہم ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے او ہو یار مجھے بات تو ایسے تھی، مجھے لگا کہ شاید ایسے ہے، وہم ہو جانا اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو شاذ کہتے ہیں۔ کسی راوی کو وہم ہو گیا ہو اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ تو اب مقبول حدیث کی دوسری قسم ہے حسن حدیث۔ مقبول حدیث کی ایک قسم تھی صحیح حدیث اور دوسری قسم کون سی ہے؟ حسن حدیث۔ حسن حدیث اس کو کہتے ہیں کہ بالکل ساری شرائط وہ صحیح حدیث والی ہیں، ساری شرائط صحیح حدیث والی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ حافظہ اتنا کمال درجے کا نہیں ہوتا جتنا صحیح حدیث والے راوی کا ہوتا ہے۔ مطلب ایک حدیث کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں، امام مالک بیان کر رہے ہیں، امام شافعی بیان کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں، یا کوئی اور معتبر دنیا کا مانا تھا اور معتبر ترین امام بیان کر رہا ہے، اور ایک اس کو عام درجے کا انسان بیان کر رہا ہے، وہ بھی سچا اور اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اپنے حافظے کی مضبوطی میں اس امام تک تو نہیں پہنچتا نا، قوت میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، اگرچہ بات اس کی بھی معتبر ہے، اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں اگر اس امام کے مقابلے میں کوئی بات بیان، وہ امام کہے کہ حدیث ایسے ہے، ایک عام شخص کہے کہ حدیث ایسے ہے، تو پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ امام کی۔ تو
تو دوسرے شخص کو کہا جائے گا کہ اس کو وہم ہو گیا ہے، اسی کو شاذ حدیث کہتے ہیں، ویسے آگے آ رہی۔ تو حسن حدیث کسے کہتے ہیں کہ بیان کرنے والا اس کا حافظہ درست ہے لیکن بہت کمال درجے کا نہیں، اس کو کہتے ہیں حسن حدیث۔ باقی ساری شرطیں وہ ہیں کہ راوی ثقہ ہے، اس کا حافظہ اچھا ہے، بہت اچھا نہیں، اچھا ہے، اور اس کا استاد بھی ویسا ہی ہے اور سند متصل ہے، اور پھر وہ معلول یا شاذ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حسن حدیث۔ آگے ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے لذاتی ہی یا لغیری ہی کے اعتبار سے۔ کوئی حدیث صحیح ہے خود بخود، کوئی حدیث صحیح ہوئی ہے دوسری کی وجہ سے، کوئی حدیث حسن ہے خود بخود، کوئی حسن ہوئی ہے دوسری کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کوئی پرابلم ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی سند یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن دوسری حدیث پوری صحیح سند کے ساتھ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ من کذب علی متعمدن، جو جھوٹ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جب فلاں صحابی سے، مثال کے طور پر سیدنا ابو سعید خدری سے بیان ہوتی تو اس کی سند میں کہیں کٹ لگا ہوا ہے، وہ کوئی واسطہ گرا ہوا ہے، لیکن چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر سیدنا ابو ہریرہ سے ثابت ہے، اور فلاں فلاں صحابی سے ثابت ہے، لہٰذا سیدنا ابو سعید خدری والی جس کی سند میں کچھ نقص تھا وہ بھی ان صحیح حدیث کی وجہ سے کیا ہوگی ہے، صحیح ہوگی۔ ہمیں جو شبہ آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہ، کہ وہ خود بخود تو اپنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں تھی، لیکن دوسری حدیثیں اس کے ساتھ موجود تھیں جن کی وجہ سے وہ بھی صحیح ہوگی۔ اسی طرح حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، خود بخود حسن ہو، اس کی سند خود بخود ساری صحیح ہو۔ اور حسن لغیری ہی وہ ہوتی ہے کہ جو خود تو اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہو تھوڑا بہت، یہ شرط ضرور ہے کہ اس کی سند میں مسئلہ تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو۔ بس وہ قراوی جھوٹا ہے تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، چاہے 1000 آیتیں بھی اس کے مطابق آ جائیں، اس کو آپ صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو حسن کہہ سکتے ہیں۔ جس کو بیان کرنے والا کوئی جھوٹا راوی ہو وہ جھوٹ ہی ہے، بات سمجھے نا۔ جس میں کوئی تھوڑی بہت خامی ہے، مثلا کسی راوی کے حافظے میں کوئی خرابی تھی تو آپ نے کہا، یا کسی راوی کا حافظہ خراب ہو گیا تھا آخر عمر میں اور اس نے آخر عمر میں یہ حدیث بیان کی، اور آپ کو شبہ ہو گیا کہ شاید اس کے حافظے کی خرابی کا دخل اس روایت میں بھی ہو گیا ہو، تو اتنا تھوڑا سا جو ضعف ہوتا ہے کسی حدیث میں، وہ دوسری جو صحیح حدیثیں ہیں خود بخود جو حسن ہو رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کیا ہو جائے گی، حسن ہو جائے گی۔ اس کو آپ کہیں کہ حسن لغیری ہی، خود بخود حسن نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ مل کر وہ حسن ہو گئی۔ یہ تو ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے مقبول کی قسمیں، مقبول کی قسمیں۔ اب دیکھیں صحیح قوت کے اعتبار سے زیادہ اونچے درجے پہ ہے، حسن اس سے کم درجے پہ ہے، اور صحیح لذاتی ہی اونچے درجے پہ، صحیح لغیری اس کے مقابلے میں کم درجے پہ۔ حسن لذاتی ہی اونچے درجے پہ ہے صحیح کے بعد، اور حسن لغیری اس کے بعد، سمجھے نا۔ یہ قوت کے اعتبار سے مراتب بنائے گئے ہیں مقبول حدیث کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ثابت مانتے ہیں، اور جو حدیث ثابت نہیں ہوتی مردود حدیث۔ مردود حدیث، مردود حدیث دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو بیان کرنے والے کسی راوی میں مسئلہ ہے، جیسے وہ راوی جھوٹا ہے، اس کے راوی کا حافظہ کمزور ہے، یا ایسا راوی میں اگر مسئلہ ہے تو اس کو ہم تقسیم اور کریں گے، جو ابھی ہم پہلے یہ 5 قسمیں بنائی ہوئی۔ اور اگر سند میں مسئلہ ہے کہیں، راوی تو سارے سیکھا ہیں لیکن میں نے جیسے بیان کیا کہ درمیان میں سند ٹوٹی ہوئی ہے، ایک واسطہ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر تبع تابی، ڈائریکٹ تابی سے بیان کا، صحابی سے بیان کر رہا ہو۔ اب تبع تابی تو وہ ہے جس کا صحابی سے تو ملاقات کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اس نے تابی سے ملاقات کی، تب صحابی سے اس نے سنا، تو اگر تابی کا واسطہ درمیان سے نکل جائے، تبع تابی ڈائریکٹ صحابی سے بیان کرے، تو ہم کیا کہیں کہ سند کیا ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، منقطع ہے سند، درمیان سے سند ٹوٹی ہوئی ہے، چین ہماری ٹوٹ چکی ہے۔ تو اگر سند میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کی آگے 5 قسمیں جو میں نے یہ لکھی ہوئی ہیں وہ بنتی ہیں، بات سمجھے۔ حدیث کا ضعیف ہونا یا غیر مقبول ہونا یا مردود ہونا 2 وجہ سے ہوگا، ایک تو بیان کرنے والے راوی میں کوئی خامی ہوگی، یا بیان کرنے والے راوی میں خامی نہیں بلکہ سند میں کوئی خامی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سند میں وہ جو واسطہ سرے سے ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو صحیح یا ضعیف کہیں یا ثقہ یا معتبر کہیں، وہ واسطہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس کو کیا کہیں۔ سند میں اگر مسئلہ ہو تو اس کے لیے اور قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسمیں ہیں راوی کے اعتبار سے، پہلی ہے موضوع حدیث۔ موضوع نام تو اس کا بہت اچھا ہے، موضوع۔ موضوع ویسے تو ہم کہتے ہیں کسی موضوع پر گفتگو، مثلا ہم حدیث کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن موضوع واضح یازع سے ہے، عربی زبان میں واضح یازع کا معنی ہوتا ہے گھڑ لینا، بنا لینا، خود اپنی طرف سے بنا لینا۔ موضوع حدیث ایسی حدیث جس کو کسی نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اور کہہ دیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا،
اور سمجھے نا. اب صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں نا, وہ تو ایسا کام سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ کے بعد ہی کوئی ایسا راوی ہوگا, وہ تابعین میں بھی ہو سکتا ہے, تبع تابعین میں بھی ہو سکتا ہے, اور ان سے پیچھے جو راوی ان میں بھی ہو سکتا ہے. کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے, وہ اپنی طرف سے ایک حدیث گھڑ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں نے بتائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. سورس وہ بھی بیان کر رہا ہوگا, لیکن خود جو سورس کی بنیاد ہے وہی صحیح نہیں. اب ایک جھوٹا شخص کہے کہ مجھے مثال کے طور پر ایک بہت بزرگ آدمی نے بتایا ہے, تو بزرگ آدمی کی بزرگی تو بعد میں ہے, پہلے تو اس کا جھوٹ ہم دیکھیں گے کہ یہی سچا نہیں ہے. یہ سچا ہو تو ہم یقین کریں گے نا بزرگ نے فرمایا ہوگا. تو موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا کوئی راوی جھوٹا ہو. بس جھوٹا وہ راوی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے, کہتا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, جب مجھے اس واسطے سے پہنچی, حالانکہ وہ کوئی نہیں ہو, اپنی طرف سے گھڑی ہوتی ہے اس نے. اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث, جس کو بیان کرنے والا کوئی جھوٹا راوی ہو. دوسری ہے متروک حدیث. متروک حدیث ایسی حدیث جس کو بیان کرنے والا راوی وہ سخت قسم کا ضعیف ہو, مطلب اس کے کردار میں فسق و فجور ہو. اس کا حدیث میں جھوٹ بولنا تو ثابت نہیں ہے, لیکن وہ فاسق و فاجر ہے, قابل اعتماد ہی نہیں ہے, اس کو ویسے ہی لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اس کی حرکتیں اس طرح کی مطلب اسلام کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. تو ایسا راوی جس کے کردار پر حرف ہو, تو اس کی وجہ سے وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ متروک, چھوڑ دی گئی. تارا کا یترک کو مانا ترک کر دینا, چھوڑ دینا. متروک چھوڑ دی گئی حدیث, اگرچہ وہ جھوٹا نہیں ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ حدیث بیان کرے, اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آگے ہے منکر حدیث. منکر حدیث, منکر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا راوی خود ضعیف ہو, راوی خود ضعیف ہو اور حدیث بھی ثقہ راویوں کے خلاف بیان کر رہا ہو. مطلب اسی طبقے میں اسی استاد کے باقی 3-4 شاگرد جو ہیں وہ سچے ہیں سارے کے سارے, ان کا حافظہ بھی ٹھیک ہے سب کا, وہ حدیث کو کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. ایک راوی جو خود ضعیف ہے, اس کے کردار میں مسئلہ ہے یا اس کے حافظے میں مسئلہ ہے, وہ ان کے الٹ بیان کر رہا ہے. اس روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت منکر ہے, یہ روایت منکر ہے. اس روایت کو کہتے ہیں جو ایک ضعیف راوی دیگر ثقہ راویوں کے مقابلے میں بیان کرے, ان کے خلاف بیان کرے. اس کے بعد ہے شاذ حدیث. شاذ حدیث, اب منکر اور شاذ میں ایک ہی فرق ہے, ایک لفظ کا فرق ہے. منکر اس روایت کو کہتے ہیں جس کو ضعیف راوی ثقہ راویوں کے خلاف بیان کرے, اور شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس کو ثقہ راوی ثقہ راویوں کے خلاف بیان کرے. ثقہ راوی ایک ہے, اس کے مقابلے میں کئی ثقہ راوی ہیں. مثال کے طور پر ایک استاد ہے, اس کے 10 شاگرد ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں سارے کے سارے ہی. استاد نے ایک بات کی ہے, اس کو 9 جو شاگرد ہیں وہ کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں کہ استاد صاحب نے یوں فرمایا ہے, 10واں اس کو کسی اور طرح بیان کر رہا ہے وہ بھی سیکھا, اچھا ہے, سچا ہے, لیکن ظاہر ہے سننے میں کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے نا, کسی کو بات بھول بھی سکتی ہے. وہ 5 سال بعد جو اگر بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو الٹ پلٹ خلط ملط ہوگی بات. وہ سچا ہے, سیکھا ہے, لیکن بیان کرنے میں اسے خطا ہو گئی. اس خطا کا پتہ ہمیں کیسے؟ اپنی عقل سے نہیں کہ ہم نے کہا ویسے ہی خطا, ہمیں پتہ چلا کہ اس کے باقی جو کلاس میٹس ہیں, جو اس کے باقی شاگرد ہیں اسی استاد کے, وہ تو اس کو دوسری طرح بیان کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو غلطی لگی ہے. تو ثقہ راوی اگر اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرے گا یا اپنے سے اوسط کی مخالفت کرے گا, بیان کرنے والا ایک بہت بڑا محدث ہے, اس کے مقابلے میں ایک عام درجے کا راوی بیان کرے گا ایک ہی استاد سے, تو جو بہت بڑا محدث ہے اس کی بات مانی جائے گی کہ اس کا حافظہ زیادہ کبھی ہے, اس کی توجہ اس علم میں زیادہ ہے, تو اس کو خطا ہو گئی. بات سمجھے؟ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ, جو بڑا ثقہ ہے اس کی مخالفت کر دے, یا زیادہ ثقات کی, زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. اور اب ہے ضعیف حدیث. اب یہ کچھ خاص اقسام تھی, ہیں تو یہ بھی ساری ضعیف. ہم جب ضعیف بولتے ہیں اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں ہے, تو یہ صحیح کے مقابلے میں ہے. صحیح حدیث کی جو شرطیں یا حسن حدیث کی ہم نے جو شرطیں بیان کی, ان میں سے کوئی ایک بھی شرط رہ جائے تو وہ حدیث کیا ہو جاتی؟ ضعیف ہو جاتی. مثال کے طور پر راوی جو بیان کرنے والا ہے وہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے, تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف. باقی سب کچھ ٹھیک ہو, سند بھی چین ساری کی ساری متصل ہو, کہیں گیپ نہ آیا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے استاد سارے کے سارے سیکھا ہوں, لیکن ایک راوی بھی اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں یا اس کا حافظہ خراب ہو گیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ اتنی عمر کے بعد اس کا حافظہ جواب دے گیا تھا, وہ تو مطلب ایسی باتیں کرتا تھا جو حقیقت میں ہوتی نہیں تھی,
تو اس دور میں جو اس سے سنے گا حدیث تو اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہوگی. ہم کہیں گے کہ اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے. حدیث کا معاملہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا معاملہ ہے, شریعت کا معاملہ ہے, تو ہم شک و شبہ کو برداشت نہیں کرتے. تو اس طرح یہ ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ٹوٹ جائے, سند میں کہیں چین ٹوٹ گئی ہے تب بھی ضعیف حدیث ہے. اس کی قسمیں ویسے آگے آ رہی ہیں. تو اوور آل جو حدیث مردود ہوتی ہے, جو ثابت نہیں ہوتی, اس کو بھی ضعیف حدیث کہہ دیتے. تو آپ ضعیف حدیث کی تعریف اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کریں گے کہ صحیح حدیث کی جس میں شرطیں نہ پائی جائیں, ساری شرطیں نہ ہوں یا کوئی ایک بھی شرط رہ جائے تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی. اب ہے ضعیف حدیث کی تقسیم کی ہے اتصال سند کے اعتبار سے. اتصال کا معنی ہوتا ہے ملنا, سند چین کو کہتے ہیں. چین ملی ہوئی ہے, آپس میں کڑیاں ملی ہوئی ہیں تو سند متصل ہے, اور اگر کڑی ٹوٹ گئی ہے کہیں تو اس کو کیا کہیں گے, سند منقطع ہو گئی ہے. تو سب سے پہلی معلق حدیث ہے. معلق کہتے ہیں لٹکائی ہوئی چیز کو, معلق لٹکائی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کو اس نے معلق کر رکھا ہے, یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا اس بارے میں, بس بات کو لٹکایا ہوا ہے, کسی طرف نہیں لگا رہا. تو معلق, یہ پنکھا ہے مثال کے طور پر, یہ ہم کہیں گے یہ چھت سے معلق ہے, یعنی اس کا ایک سرا اوپر تو لگا ہوا ہے, نیچے اس کا کوئی واسطہ نہیں. یہاں زمین سے لے کر اوپر پنکھے تک تو کچھ نہیں ہے نا, پنکھے سے لے کر اوپر چھت تک واسطہ ہے. تو ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں. نیچے آپ ذرا نقشے کو دیکھیں جو میں نے بنایا ہوا ہے نقشہ. اگر کوئی کہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو کیا کہیں گے, معلق حدیث ہے. کہ صحابی تک, امام سے لے کر تبع تابعی اور پھر تابعی اور پھر صحابی, یہ درمیان میں واسطے ذکر نہیں کیے گئے. ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ فلاں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. صحابی سے لے کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام تک جو بیان کرنے والا ہے سند سرے سے نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے, معلق. بات سمجھے؟ معلق ایک طرف سے چین ٹوٹی ہوئی ہے, وہ کون سی ہے, امام یا محدث والی سند بیان کرنے. میں مثلا بیان کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ حدیث کیا ہے, معلق ہے. میں کہتا ہوں فلاں صحابی نے فرمایا, یہ حدیث کیا ہے, معلق ہے. میرے سے لے کر آگے تک, یعنی جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں وہاں تک سند کیا ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو کہیں گے معلق ہے حدیث. دوسری ہے مرسل. اب یہ بالکل اس کے الٹ ہے. معلق کیا ہے کہ اس ہمارے والا سرا ٹوٹا ہوا ہو. مرسل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرا ٹوٹا ہو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والا تو صحابی ہونا چاہیے نا. اور اگر کوئی تابعی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیچھے ہم سے لے کر تابعی تک سند موجود ہے, ساری چین جڑی ہوئی ہے, لیکن تابعی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی, ملاقات نہیں کی, ورنہ تو وہ صحابی ہوتا. اب اگر تابعی بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ گیپ ہے. اب وہ ہمیں شور نہیں ہے. اگر شور ہو جائے کہ وہ صحابی کا گیپ ہے, یعنی اس تابعی نے صحابی سے سنا تھا, پھر تو وہ حدیث صحیح ہوگی. لیکن اگر تابعی نہ بتائے تو ہو سکتا ہے اس نے اپنے جیسے تابعی سے ہی سنا ہو. اور ایسے بھی ممکن ہے, کئی مثالیں ایسی ہیں, 3 4 4 واسطے ایک ہی طبقے میں چلے جاتے ہیں, مطلب تابعی سے تابعی سے بیان کرتا ہے, پھر صحابی تک پہنچتے ہیں, تو ہمیں شور نہیں ہوتا. تو اگر ہماری طرف سے, امام کی طرف سے سند ٹوٹی ہوئی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, معلق. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سند ٹوٹ جائے, یعنی بیان کرنے والے صحابی نہ ہوں, تابعی ڈائریکٹ بیان کر رہے ہوں, تو اس کو کیا کہیں گے, مرسل. مرسل حدیث ہے. آگے ہے معضل. معضل آگے ہے منقطع. منقطع کو پہلے سمجھ لیں, معضل بھی منقطع ہی کی ایک قسم ہوتی. منقطع کہتے ہیں کہ نہ تو شروع سے سند ٹوٹی ہوئی ہے نہ آخر سے ٹوٹی, بلکہ درمیان سے کہیں ٹوٹی ہوئی. شروع سے اگر بہت سارے واسطے نہیں ہوں گے تو اس کو معلق کہیں گے. آخر سے صحابی کا واسطہ اگر نہیں ہوگا, صحابی ویسے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحابی ہے یا کون ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تابعی بیان کر رہا ہوگا تو اسے کہیں گے مرسل. اور اگر ان کے درمیان کہیں سند ٹوٹی ہوئی ہوگی, درمیان میں مثلا تابعی سے بیان کرنے والا تبع تابعی نہیں ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, منقطع, کہ درمیان سے سند ٹوٹی ہوئی ہے. اور معضل کہتے ہیں اگر دو واسطے, دو طبقے اکٹھے گرے ہوئے ہوں. مثال کے طور پر ایک امام کہتا ہے کہ مجھے تابعی نے حدیث بیان کی, امام کہتا ہے مجھے تابعی نے حدیث بیان کی, تو امام سے لے کر تابعی تک دو واسطے ہیں, ایک تو تبع و اتباع تابعین اور دوسرا تبع تابعی, دو واسطے گرے ہوئے ہیں. اس کو کیا کہیں گے, معضل ہے, یعنی ڈبل منقطع جسے آپ کہتے ہیں, اس کی چین ڈبل ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو معضل کہتے ہیں. آگے ہے مدلس حدیث. یہ ہماری بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے. مدلس حدیث جس میں تدلیس کی گئی ہو,
اب ایک تو ہے انقطاع، درمیان سے سند ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ چین ٹوٹی ہوئی ہے، وہ تو ہوتی منقطع، اس کو معلق کہیں گے، اس کو مرسل کہیں گے، جو بھی ٹوٹنے کا انداز ہو، شروع سے ٹوٹی، آخر سے ٹوٹی، درمیان میں ٹوٹی، اور ایک ہی لگاتار 2 دفعہ ٹوٹی، یہ ساری تو قسمیں ہو گئیں۔ اور ایک قسم ہے کہ سند ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، وہ جو مثال میں نے آپ کو ضیاء بھائی والی دی تھی کہ ضیاء بھائی سے میری ملاقات بھی ہے، صبح و شام بات بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات مجھے آپ نے یا آپ نے بتائی کہ ضیاء بھائی نے ایسے کہا، تو میں نے آپ کا واسطہ سورس ذکر کیے بغیر ضیاء بھائی سے ذکر کر دیا کہ ضیاء بھائی نے یوں کہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سند میں گیپ آ گیا کہ نہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں بھی دیکھیں یہ تو ضیاء بھائی کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو انہوں نے سنی ہوگی نا تبھی بیان کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدلس حدیث، کہ جو بیان کرنے والا جس سے بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا واسطہ تعلق بھی ہے، ملاقات بھی ہے، اس کا شاگرد بھی ہے، لیکن یہ بات اس نے ڈائریکٹلی نہیں سنی، اس نے انڈائریکٹلی سنی ہے، اور وہ سورس اس نے درمیان سے گرا دیا، اس کو کہتے ہیں مدلس حدیث۔ اور ایسی حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے کیونکہ جو سورس گرایا ہے ہمیں تو نہیں پتا وہ کون سا ہے، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو میرے سیکھا ہونے میں کوئی فرق آئے گا؟ اب میں سورس تو نہیں بیان کر رہا یہاں پر، ویسے تو سورس ہوگا اس کا، لیکن میں تو بیان نہیں کر رہا نا، تو یہ سورس بیان نہ کرنا بھی بسوں کا جائز ہوتا ہے، جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان کے سامنے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے سورس بیان کرنا ہوگا، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ سورس یوں یوں ہوتا ہے یا اس کے سامنے بہت سارے سورس اور ہیں تو مجھے سورس بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں بیان نہیں بھی کرتا تو تب بھی میرے اوپر کوئی قدغن نہیں آئے گی، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور بسا اوقات اس کا سبب امتحان بھی ہوتا تھا، ایک استاذ ہے نا وہ اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ یہ مطلب میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، یہ غلطی کو پکڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ جان بوجھ کر سند میں سے ایک راوی کو گرا دیتا ہے، بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاگ بھی رہے ہیں کہ نہیں، بس ویسے پڑھی جا رہے ہیں اور سنی جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی استاد جی آپ نے جو فرمایا حق فرمایا، تو یہ مطلب وہ جب غلط جان بوجھ کر استاد بسا کا میتھ سمجھاتے ہوئے وہ غلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ 4 + 8 جو ہوتے ہیں وہ 13 ہوتے ہیں، تو اگر کوئی نہ بولے تو کہتا ہے سارے سوئے ہوئے ہیں، بس سمجھے کہ نہیں؟ بسا کا سبب یہ بھی ہوتا ہے سند میں سے وہ سورس جان بوجھ کر گرا دیا جاتا ہے، اور گرایا جاتا ہے عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، عام بندہ تو کہے گا بھی دیکھیں یہ تو استاد شاگرد ہیں تو ظاہر ہے اس نے استاد سے ہی بیان کیا ہوگا، اچھا وہ اگر جھوٹا ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو میں کہوں گا کہ ضیاء صاحب نے یوں کہا، میں نے سنا ضیاء صاحب سے، یا ضیاء صاحب نے مجھے کہا، حالانکہ مجھے نہیں کہا تب تو میں جھوٹا ہوں نا، اگر میں کہوں کہ ضیاء صاحب نے کہا سورس میں گرا دوں تو میں جھوٹا تو نہیں ہوں نا، صرف یہ ہے کہ میں نے ایک سورس گرایا ہے، اتنا ہو جائے گا کہ میری ہر بات کو پھر پرکھا جائے گا۔ جو راوی ایسے ہیں جو سورس درمیان سے گراتے ہیں اپنے استاد کے درمیان سے، اپنے اساتذہ سے بھی انڈائریکٹلی بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں پھر یہ قاعدہ قانون بن جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ صحیح یہ کہیں گے نا میں نے اپنے استاد سے سنا ہے یا میرے استاد نے مجھے یوں کہا ہے، تب ہی اس کی بات بغیر کسی تحقیق کے مانی جائے گی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میرے استاد نے یوں کہا ہے اور وہ راوی ایسا ہوا کہ وہ سورس گراتا ہے، اس کی عادت ہے، تو پھر اس کی روایت اس طرح ہم قبول نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ اس سے پوچھیں گے اگر ممکن ہے بھی آپ نے ڈائریکٹ سنا تھا، اگر وہ پہلے فوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی کوئی اور سندیں اور کوئی اور سورسز تلاش کریں گے، اس کو پھر ہم بغیر تحقیق کے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اتنا فرق آ جاتا ہے۔ ہاں راوی کی صداقت امانت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس نے اس کو برقرار رکھا ہے، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو وہ کہتا اس کے لیے کیا مشکل تھی، وہ کہتا میں نے سنا ہے، بات سمجھے؟ پیمانہ میں نے بتایا ہے کہ ایک تو اس کا کردار اچھا ہو، مطلب وہ جھوٹا نہ ہو، شریعت کا متبع، میں بتاتا ہوں شریعت کا متبع ہو، قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا حافظہ قوی ہو، اس کے حافظے میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ یہ تو انگریزوں نے کہا، مستشرقین نے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کو سیکھا اور کیڑے نکالنے کے لیے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ایسا مضبوط فن ہے مسلمانوں کے پاس کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اب ایک راوی ہے، ایک حدیث کا ایک راوی ہے نا آپ کے سامنے، دوسری حدیث کے ایک راوی، ایک حدیث میں کم از کم 5 راوی ہوں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں میں امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم از کم 5 واسطے ہیں، اس طرح دوسری حدیث میں 5 ہوں گے، تو ہزاروں بلا مبالغہ لاکھوں راوی ایسے ہیں،
تاریخ کے بھی اگر راوی درمیان میں شمار کیے جائے تو لاکھوں بن جائیں گے. تو حدیث کے حوالے سے کم از کم ہزاروں راوی ایسے ہیں کہ جن کے حالات، ان کی زندگی کے حالات، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے باقاعدہ محدثین نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب مثال کے طور پر میں آج موجود ہوں نا، تو میں ضیاء بھائی کو دیکھتا ہوں، فلاں کو دیکھتا ہوں، فلاں کو دیکھتا ہوں. اگر مجھے پتہ ہو کہ ان کی بات کو کل قبول کیا جانا ہے یا رد کیا جانا ہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار ہوگا، تو میں لکھ کے جاؤں گا کہ ضیاء بھائی قابل اعتماد شخص تھے، ان کا حافظہ بھی اچھا تھا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح ہزاروں راویوں کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جنہیں جرح و تعدیل کی کتابیں کہتے ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں کہتے ہیں. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدثین کی بھی ہیں، تو پھر حافظ ابن حجر تک بعد میں آج تک ان پر کام ہو رہا ہے. اور بکھرے پڑے ان کے حالات بہت ساری کتابوں میں. تاریخ کی آپ اندازہ کریں کہ 100 جلد میں بھی ایک ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ زیادہ تر راویوں کے حالات ہی ہیں. فلاں راوی سچا تھا، فلاں جھوٹا تھا، فلاں نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا، فلاں نے فلاں موقع پر ایسی بات کی کہ اس کو وہم ہو گیا، فلاں کا فلاں موقع پر حافظہ خراب ہو گیا. اگر کسی کا حافظہ خراب ہے تو اس کے بارے میں مینشن کر کے آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ مرنے سے کتنا عرصہ پہلے اس کا حافظہ خراب ہوا ہے. 3 سال پہلے، کسی کا 8 سال پہلے، کسی کا 3 دن پہلے. پھر بھی یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس نے حافظے کے خراب ہونے کے بعد حدیث بھی بیان کی ہے یا نہیں. اگر اس نے کوئی حدیث حافظے کے خراب ہونے کے بعد بیان نہیں کی تو اس کی حدیث میں تو کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اسے تو موقع ہی اتنا نہیں ملا، یا اسے روک دیا گیا. بعض ایسے راوی تھے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ نے حدیث بیان نہیں کرنی، تو پھر وہ شک و شبہ سے بالا تر ہو گیا معاملہ. تو یہ پورے مطلب ایک یہ ٹیکنیکل سسٹم ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی تکا سسٹم ہوگا جس کو دل چاہے جو مرضی کہیں. یہ پورا جس طرح لوگرتھم کا حساب ہوتا ہے یا الجبرے کا حساب ہوتا ہے، پورا ٹیکنیکل بنیادیں اس کی موجود ہیں، کتابیں ہیں، اور ان کے اوپر ان کے اندر ایک ایک راوی کے حالات ہیں، اور ایک ایک بات پر بحث ہے. حتیٰ کہ محدثین نے ایک راوی سکہ ہے نا، سکہ ہے بالکل، تو اس نے بھی زندگی میں جو 1-2 غلطیاں کی اس کو بھی الگ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے، وہ دھوکہ نہ کھا جائیں. یہ تو سکہ معتبر راوی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو کہیں غلطی ہوئی نا. جیسے شاذ حدیث میں بتایا کہ دیگر سکہ راویوں کے خلاف اس نے وہمن بیان کر دیا، اس کو وہم ہو گیا، تو وہ الگ لکھا ہوا ہے، ہمیں وہاں سے دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ اس کی زندگی میں 2 یا 3 وہم بھی ہوئے اور وہ یہ ہیں، تو کہیں ہم اسے دھوکہ نہ کھا لیں. یہ بڑا دقیق علم ہے. ایک ایک چیز جو ہے نا اس کی الگ الگ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی مکمل ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں میں. ہاں دیکھیں وہی بات ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند کیا ہے. ویسے تو ہے، تو استاد شاگرد پڑھتے پڑھاتے آئے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہے نا. اگر ایک بات مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھیں گے تو ذمہ دار شخص ہے نا، وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نا، فالو کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہمیں اعتماد ہے نا کہ وہ سچے بندے تھے، اور آج تک مطلب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے اپنے ذہن کے مطابق کسی راوی کو، یا اپنے مطلب کی بات آئے گی تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ محدثین کہلاتے ہیں. محدثین جنہیں کہتے ہیں، ائمہ حدیث جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اسی لیے تو سارے مسلمان ان کی کتابوں کو قبول کرتے ہیں. جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی انہوں نے ہی راویوں پہ بھی کتابیں لکھی. بات سمجھے نا، انہوں نے ہی راویوں، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے راویوں پہ، امام مسلم کی بھی ہے، دیگر ائمہ کی بھی کتابیں ہیں. ہاں اچھا سوال ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں تو گواہی دے گا، لیکن جس کو دیکھا نہیں، اوپر 2-3 واسطے اوپر ہے اس کے، مثلا ایک تابعی ہے، ایک امام اس کے بارے میں لکھے گا تو کیسے لکھے گا؟ وہ سند کے ساتھ لکھے گا، وہ بتائے گا کہ مجھے میرے فلاں استاد نے، فلاں محدث نے بتایا تھا، اس نے اس کو دیکھا تھا، وہ ایسا تھا. ٹھیک ہے، یا اس طرح لکھے گا، یا اس کی حدیثوں کو وہ پڑھے گا، اس کے کام کو دیکھے گا کہ اس نے زندگی میں مثال کے طور پر 100 حدیثیں بیان کی ہیں، تو باقی جو سکہ راوی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ ان کے مطابق بیان کرتا ہے یا نہیں. تو کم از کم کریکٹر وائز نہیں تو اس کے حافظے وائز تو اس کو وہ پرکھ لے گا نا، تو اس کے بارے میں ایک فیصلہ دے گا. تو بعد والے سارے کے سارے اسی گواہی پر، یہ ہمارے پاس گواہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے موقع پر فرمایا
واجہ بات. صحابہ کرام اس کی تعریفیں کر رہے تھے, بڑا بندہ اچھا تھا, بڑا اچھا تھا, سارے ہی کہہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا واجہ بات, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر ایک جنازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجہ بات, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اس کے بارے میں سارے ہی بری باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے چلو مگروں لتا, جان چھوٹ گئی, بڑی مصیبت سی ہے, بڑا گندا بندہ سی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک قاعدہ اور اصول بیان کیا صحابہ کرام کو, فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو, تمہاری گواہی پہ اللہ اعتماد کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ نقارہ خلق جو ہے, نقارہ کیا کہتے ہیں, زبان خلق نقارہ خدا, یعنی مخلوق کی جو زبان ہے. چلو ایک آدھ بندہ تو متعصب ہو سکتا ہے جس سے اس سے دشمنی ہو سکتی, ساری دنیا مل کر تو نہیں ہو سکتی نا. تو اکثر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ گواہی ہوتی ہے نا, یہ اللہ بھی اس گواہی کو ایکسیپٹ, اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے نا. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے بھی سارے ایسی ہی گواہی دے رہے ہیں. تو اب محدثین ایک بندے کو دیکھیں گے, اس کو جانچیں گے, پرکھیں گے, اس کے بارے میں ایک فیصلہ لکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک گواہی ہوگی کہ فلاں محدث نے اس کے بارے میں یہ گواہی دی, ٹھیک ہے, دوسرے نے کیا دی, تیسرے نے کیا دی, چوتھے نے کیا دی. تو وہ ساری گواہیاں اکٹھا کر کے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے یہ راوی ثقہ تھا یا ضعیف تھا. ثقہ تھا تو اس کی روایت کو ہم قبول کر لیں گے, ضعیف ہوگا تو اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ ایک اوور آل جائزہ ہے, ایک مختصر, یعنی ایڈوانس لیول پہ آپ جائیں گے تو اس پہ آگے اور قسمیں نکلیں گی, ضعیف حدیث کی بھی آگے اور قسمیں نکلیں گی, مطلب آگے باریکیوں میں کام چلا جائے گا. تو یہ ایک مختصر اور بیسک ایک چیز جو ہے ہم نے پڑھ لی ہے. اور اکثر جو آپ کے سامنے چیزیں آنی وہ یہی آنی. تو آپ عام آدمی ایک پڑھ رہا ہے, حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے, کہ کوئی اردو میں پڑھ رہا ہے تو لکھا جائے گا یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, یہ مشہور ہے, یہ متواتر ہے, یہ غریب ہے. یہی ساری چیزیں جو اکثر عام طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ کی احادیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.